پنسوتا صاحب بڑی بہترین ججمنٹ، اور کیونکہ ایک منظم فورس ہے پولیس ہماری، اس کے اندر تو یہ نہیں ہوتا نا کہ لائکنگ ڈس لائکنگ پہ یا کسی اچھی چیز پہ آپ کہو گے جی بھائی آپ کو جو میں نے فلاں بنا دیا. ایک پراپر ایک طریقہ کار تو ہوگا اس کا. تو وہ طریقہ کار کیا ہے اور یہ کیا کس طریقے سے ان کو کس طرح خلاف ضابطہ ترقیاں دی جاتی ہیں؟ شاداب صاحب یہ ایک بڑا ہی پریسنگ ٹاپک ہے which is precisely why I thought کہ اس پہ پورے شو کی ضرورت ہے. پنجاب پولیس ایک ایسا محکمہ ہے جس کے اوپر بے تحاشا کرٹیسزم ہوتا ہے اور ہمیشہ سے ہوتا ہے، اور ان کی حرکتوں کی وجہ سے، ان کی پرفارمنس کا جو سٹائل ہے اس کی وجہ سے، اینڈ مینی ادر تھنگس. ایک جو ان کا بیسک کرٹیسزم جس پہ سب سے زیادہ ہوتا تھا وہ تھا ان کا پروموشنل سٹرکچر. پروموشنل سٹرکچر میں بھی آگے دو طرح کے سٹرکچرز تھے. ایک آپ نے دیکھا تھا ماتحت کا سٹرکچر ہے، اور ایک پر گریڈ 17 اینڈ ابو ہے جن کو یہ اپنا بلو آئیڈ کہتے ہیں، جن کو پی ایس پیز کہتے ہیں. سو یہ کئی انٹر لنکڈ معاملات تھے جن کے اوپر بہت سارے افسران نے کوشش کی کہ ان کو کسی طرح سارٹ آؤٹ کریں. اچھا، اب اس میں ان تمام گمبھیر معاملات میں سے جو ایک سب سے خوفناک معاملہ تھا وہ آؤٹ آف ٹرن پروموشن تھا. جیسے کہ نام خود سجیسٹ کرتا ہے، آؤٹ آف ٹرن پروموشن، کہ آپ کی باری سے پہلے آپ کو پروموٹ کر دیا جائے. سو اس آؤٹ آف ٹرن ضابطے سے ہٹنا تو آٹومیٹکلی ہو جاتا ہے. لیٹ سے آپ کا بیچ جو ہے وہ از ایکسپیکٹڈ ٹو بی پروموٹڈ آج، تو آپ کو اس سے پہلے کر دیا جائے. اور کن وجوہات پہ کیا جائے؟ مثلاً کہ جی ایک آئی جی صاحب نکلے ہیں، انہوں نے دیکھا کہ جی لیڈی کانسٹیبلز کھڑی ہوئی ہیں تو ان کو گرمی میں کھڑی ہوئی، چلو جن کو پروموٹ کر دیا جائے. پھر ایک صاحب نے کہا جی کہ میں ادھر گیا موقع پر تو اے ایس آئی صاحب جو تھے ان کو بلٹ لگی تھی تو میں بھی موقع پہ گیا ہوں. ریٹ کی ہائی کورٹ میں، ہائی کورٹ سے آرڈر لیا، پروموشنز ہو گئے. اور آج ہم ہائی کورٹ کے فیصلوں کو بھی ڈسکس کریں گے، اور میں آج کھل ڈل کے ان ہائی کورٹ کے فیصلوں کو بھی ڈسکس کروں گا اور سروسز ٹرائبیونل کو، بیکاز سپریم کورٹ نے بڑی کیٹیگوریکل ججمنٹ دی ہے اور امتیاز نہیں کیا کسی کے ساتھ. نہیں تو عموماً آپ دیکھتے ہیں کہ ججمنٹس میں کہا جاتا ہے کہ اپنی ہائی کورٹ کی ججمنٹس کو پروٹیکٹ کیا جاتا ہے. یہاں پر سپریم کورٹ نے امتیاز نہیں کیا. ایسا کوئی مطلب امتیازی سلوک سے مطلب یہاں پر یہ ہے کہ ہائی کورٹ کو جو سینکٹیٹی ہے انہوں نے وہ بھی لفٹ آف کی اور کہا کہ جہاں کوئی غلط ہے وہ غلط ہے. تو یہ شاداب صاحب ہوا یہ کہ امیر مسلم ہانی صاحب نے سندھ میں ایک سندھ پولیس کا لا اینڈ آرڈر کا بڑا مشہور کیس تھا، اس کو دیکھ رہے تھے. تو اس کے دوران یہ چیز سامنے آئی کہ سندھ پولیس کا یہ حال اس لیے ہو گیا ہے کہ وہاں خلاف ضابطہ تقرریاں، خلاف ضابطہ پروموشنز، یہ تمام چیزیں بہت ایگزسٹ کرتی ہیں. جب ان کے سامنے یہ چیز آئی تو انہوں نے پوچھا کہ یہ آؤٹ آف ٹرن پروموشنز ہے کیا بلا، کس بلا کا نام ہے؟ تو وہاں پر چیف سیکرٹری اور آئی جی نے جا کے بتایا کہ سندھ میں یہ ہو رہا ہے کہ وابڈا کے لوگ ڈی پی اوز لگے ہوئے تھے، پولیس میں انڈکٹڈ تھے، ایک صاحب تھے وہ پی آئی اے میں تھے، وہ ڈی ایس پی لگے ہوئے تھے کراچی میں. اس قسم کے معاملات. اور پولیس اسپیشلائزڈ فورس، پولیس سی ایس ایس کی وہ فورس ہے جس کو دوسرے کسی محکمے میں آپ بھیج سکتے ہیں بٹ کوئی دوسرے محکمے کا بندہ یہاں نہیں آ سکتا، بیکاز اٹس اے اسپیشلائزڈ فورس. اچھا، یہ جب چیزیں ان کے سامنے آئیں تو وہ تو بالکل برہم، بہت زیادہ برہم ہوئے. اس چیز کو انہوں نے پراپر فارملی ایک علیحدہ پروسیڈنگز میں ٹیک اپ کیا اور اس کے اوپر ایک فیصلہ صادر فرمایا جس کا کرکس یہ تھا، یہ ڈیسیجن تھا 2011 میں، اور اس کا کرکس بیسکلی یہ تھا کہ آؤٹ آف ٹرن پروموشنز کسی صورت قابل قبول نہیں ہیں، یہ انکانسٹیٹیوشنل ہیں. اور اس سے پہلے میں یہ بتانا چاہوں گا کہ ایک 2009 کا آپ کے ہم سب کے ہیرو افتخار محمد چودھری صاحب کا فیصلہ تھا کہ آؤٹ آف ٹرن پروموشنز جو ہیں یہ قانون کے بھی خلاف ہیں، آئین کے بھی خلاف ہیں، ضابطے کے خلاف ہیں. اس کی روح کو آگے لیتے ہوئے انہوں نے یہ کہا، یہی بات نہیں رکی، اس ججمنٹ پر امپلیمنٹیشن پراپر نہیں ہوئی، لہٰذا ریویو پٹیشنز فائل کی گئیں. ان لوگوں تمام پولیس افسران نے ریویو پٹیشن فائل کی اور انہوں نے کہا جی کہ ہمیں کیوں اس چیز سے محروم کیا جا رہا ہے، یہ تو ہماری لافل لیجٹمیٹ ہے اور قانون میں ایک رول 9 ایگزسٹ کرتا ہے جس کے تحت ہمیں یہ ملی ہیں. اس کو بھی انہوں نے سیٹ اسائڈ کیا. سیٹ اسائڈ کرنے کے بعد ریویو بھی ڈسمس کیے اور انہوں نے کہا کہ خلاف ضابطہ بھی ہیں، انکانسٹیٹیوشنل بھی ہیں اور ان اسلامک بھی ہیں. کیونکہ جو اسلامک جورسپروڈنس تھی آرٹیکل 227 کے تحت ڈیولپ کی، بڑی خوبصورت تھی. وہ یہ تھا کہ اسلام میں ہر آدمی کا رائٹ ہے ٹو بی ڈیلٹ ود ان اکارڈنس ود لا، اور اس کو آپ کسی قسم کا امتیازی سلوک نہیں کر سکتے. یہ تو سلوک ہی امتیازی تھا. مثلا آپ کو ایسی ایگزامپلس دیں کہ جی اس کو گولی لگی تھی اور مجھے نہیں لگی. اور ایک آپ کو بڑی اچھی انٹرسٹنگ آبزرویشن بتاؤں، جسٹس امیر اسلم ہانی صاحب نے کہا کہ جو 10,000 پولیس والے ہیں جن کا یہ کیس ہے آؤٹ آف ٹرن پروموشنز کا، ان میں سے کسی کو بھی گولی نہیں لگی. بڑی حیرت کی بات ہے. آؤٹ آف ٹرن پروموشنز ان کو مل رہی ہیں اس ایشو پہ کہ انہوں نے بڑی گیلنٹری پرفارمنس دی اور گولی کسی ایک کو بھی نہیں لگی. کسی ایک کو بھی خدا نہ خواستہ کوئی ایسی چیز نہیں ہوئی جس پہ آپ کہیں کہ یار ٹھیک ہے اس بندے نے موت کے منہ میں گھس کے سارا کچھ کیا. بہرحال اس کے بعد جب یہ کیس سامنے آیا تو انہوں نے کہا کہ اس کو سرکولیٹ کریں پورے پاکستان میں، تمام چیف سیکرٹریز کو پروونسز میں جائیں تاکہ لوگ اپنے اپنے ایریاز میں اس کو امپلیمنٹ کریں.
کسی نے امپلیمنٹ نہیں کیا. سپریم کورٹ کی امپورٹنٹ ججمنٹس کے اینڈ میں لکھا ہوتا ہے کہ یو ہیو ٹو سرکولیٹ اٹ سارے پروونسز میں تاکہ آپ فالو کریں. آرٹیکل 189 کے تحت سپریم کورٹ کی ججمنٹس بائنڈنگ ہیں اور ان کی ایک بائنڈنگ نیچر ہے اور تمام پبلک فنکشنریز آر سپوز ٹو فالو دیم. خیر فالو نہیں کیا. ایک صاحب پولیس والے سروسز ٹرائیبیونل میں گئے اور ان کو وہاں سے ریفیوز ہو گئی آؤٹ آف ٹرن پروموشن. اس کی اپیل میں سپریم کورٹ گئے. سپریم کورٹ میں امیر مسلم حنیف صاحب کے پاس پھر لگ گئی کیونکہ سروسز کے بڑے ایکسپرٹ اور ماسٹر ہیں. انہوں نے کہا یہ آپ میرے پاس کیا لینے آ گئے؟ اس نے کہا جی آؤٹ آف ٹرن پروموشن. اس نے کہا وہ تو میں بعد میں پوچھتا ہوں, پہلے یہ بتائیں کہ وہ جو میری ججمنٹ ہے وہ پاکستان پورے میں کہاں امپلیمنٹ ہوئی. وہ ایک پنڈورا باکس کھل گیا. انہوں نے ایک بڑا سخت آرڈر کیا غالباً 2016 میں 26/1/2016 کا آرڈر, اور اس میں انہوں نے کہا کہ چیف سیکرٹری آئی جی رپورٹ جمع کروائیں گے اور اس ججمنٹ کی امپلیمنٹیشن پہ آ کے ہمیں بتائیں گے کہ کیا ہوا. خیر جب وہ اس آرڈر میں لکھا اور اس میں یہ آرڈر کیا کہ جو لوگ اس طرح پروموٹ ہوئے ہیں آؤٹ آف ٹرن ان تمام کو ریموو کیا جائے. لا میں کوئی ایسی ایگزسٹنس نہیں. خیر ساری ایڈمنسٹریشن مشینری کام پر لگ گئی. پاکستان میں صرف ایک کام ہو رہا تھا کہ پولیس کی پروموشنیں اور اپنے ان بلو آئیڈ بیبیز کو جن کو یہ پروموشنز ملی ہوئی تھی پروٹیکٹ کیسے کرنا ہے. اچھا جی وہ 12 رپورٹس کورٹ میں سبمٹ ہو گئیں اور اس میں ایک ایکسیپشن لی گئی کہ جناب جو لوگ کورٹ سے پروموٹ ہوئے ہیں ان کو ہم نے نہیں کیا اور باقی تمام جو ہے ان کو ہم نے کر دیا ہے. وہ جو کورٹس والے ہیں ان پہ جب فیصلہ آیا تو وہ امیر مسلم حنیف صاحب کے فیصلے کا ہی ایک ریفرنس دیا گیا کہ اس میں پیراگراف غالباً 111 تھا کہ وہ لوگ جو کورٹ پروٹیکٹڈ ہیں کسی بھی طرح, اور وہ بھی ورڈز یوز تھے کہ پرسوئنٹ ٹو ا پروموشن فرام دا کورٹ آف لا انلیس ریویوڈ. تو اس کو کلیریفیکیشن دی گئی انٹرم آرڈر میں, اس کی پراپر کلیریفیکیشن دی گئی.